بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ آج اگر ہم تھوڑی دیر کو یہ سوچیں کہ اس زمانے میں 17 رمضان کو مسلمان کس قدر مشکلات کا شکار تھے۔ دنیا میں ہر چیز فانی ہے مگر خون شہادت کے ان قطروں کے لیے جو اپنے اندر حیات الہیہ کی روح رکھتے ہیں کبھی فنا نہیں۔ پھر ایسے خون شہادت کا کیا مرتبہ جس میں لڑنے والوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا خوشندی کو اپنا مرکز دنیا کی تاریخ میں لڑائیوں اور جنگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن وہ جنگ جس کا صرف مقصد اقتدار کا شوق، نہ مال غنیمت جمع کرنے کا لالچ، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ آپ تمام غزوات اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ان میں دو ہی چیزیں مشترک نظر آئیں گی۔ اول جہاد فی سبیل اللہ اور دویم اپنی مدافعت۔ اسلام کی پہلے جنگ بدر بھی مسلمانوں نے اپنی قوت مدافعت میں مشرکین مکہ سے لڑی تھی۔ 17 رمضان المبارک سن 6 ہجری جمعے کے دن کفار مکہ اور اہل مدینہ کے درمیان بدر کے مقام پر معرکہ ہوا۔ یہ ایک گاؤں کا نام تھا جہاں ہر سال میلہ لگتا تھا۔ یہ مقام شام سے مدینے جانے کے دشوار راستے سے ہو کر گزرتا ہے۔ مکے کے تجارتی قافلے یہاں سے ہو کر گزرا کرتے تھے۔ قریش کے تجارتی قافلے سے حضرت عبداللہ کی جھڑپ ہو گئی، جس میں قریش کے ایک رئیس الاعظم بیٹا قتل ہوا اور 2 گرفتار ہوئے۔ اس واقعے نے قریش کو مشتعل کر دیا۔ نیز انہیں اطلاع ملی کہ ان کے تجارتی قافلے پر مسلمان حملہ کرنے والے ہیں۔ ادھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب باتوں کا پتہ چلا تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ انہیں اس کا خون بہا ادا کر دیا اور قیدیوں کو رہا بھی کر دیا، مگر قریش جو کہ مسلمانوں کی ہجرت اور ان کی بڑھتی ہوئی تعداد سے سخت خائف تھے اور موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کسی طرح ان کو شدید نقصان پہنچایا جا سکے، وہ سنہری موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتے۔ کفار قریش کو بدر کے مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ تجارتی قافلہ بحفاظت مکے پہنچ چکا ہے، تو کئی سرداروں نے مشورہ دیا کہ اب لڑنا ضروری نہیں، لیکن ابو جہل نہ مانا اور فوج آگے بڑھی۔ قریش چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے، اسی لیے انہوں نے مناسب جگہوں پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کی طرف کوئی چشمہ اور نہ کنواں تھا۔ زمین ایسی ریتیلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ان میں دھنس دھنس جاتے تھے۔ اللہ کے کرم سے بارش ہوئی جس سے گرد جم گئی۔ مسلمانوں نے پانی روک کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے تاکہ وضو اور غسل کے کام آ سکے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد مشرکین کے مقابلے میں انتہائی قلیل تھی۔ مشرکین مکہ کی تعداد جو کہ ہزاروں پر مشتمل تھی، 300 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 170 اونٹ اور صرف 3 گھوڑوں پر مشتمل تھی۔ مگر ان صحابہ اکرام کے دل جذبہ ایمانی کی طاقت سے مالا مال تھے۔ انہیں اپنے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا بھروسہ تھا۔ لشکر اسلام کا یہ قافلہ جب بدر کے مقام پر پہنچا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر ایک خاص جگہ ہاتھ رکھتے اور فرماتے کہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ یہ ہے۔ حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ دوسرے روز جنگ ختم ہوئی تو ہم نے ان نشانات کی جگہ کو دیکھا۔ ہر کافر اسی جگہ پہ مرا ہوا تھا جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانات لگائے تھے۔ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنگی ہیڈ کوارٹر کے طور پر ایک جھونپڑی بنائی گئی۔ تمام صحابہ کرام نے رات بھر آرام کیا۔ صرف ایک ذات تھی جو رات بھر نماز اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت رقت آمیزہ لہجے میں دعا فرمائی، یا اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اسے پورا کر۔ اے اللہ، اگر آج اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رقت آمیزی دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اللہ سے آپ کی یہ دعا ہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ کی دعا اور وعدہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ دوسرے دن جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں زیادہ تر صحابہ کرام اور کفار قریش آپس میں قریبی رشتہ دار تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کے لیے یہ خونی رشتہ اللہ کی محبت میں بے معنی ہو گئے۔ وہ اپنے بیٹے، بھائیوں اور باپ کے خلاف صف آرا ہوئے۔ صرف ایک رشتہ باقی رہا جو اللہ کی ذات تھی۔ اس جنگ میں کافروں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ ابو جہل اور عتبہ جیسے بڑے سرداروں کے قتل کے بعد مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ قریش کے بڑے معتبر لوگ بھی گرفتار ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جا کر خبر لائے کہ ابو سفیان کا کیا حال ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ابو سفیان کی گردن کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 14 صحابہ کرام نے شہادت پائی، جبکہ قریش کے بڑے سرداروں سمیت 70 لوگ مارے گئے اور اسی قدر گرفتار بھی ہوئے۔ اس جنگ کے بعد قریش کا نشہ ختم ہو گیا۔ بدر کی فتح سے مسلمانوں کی قسمت کا پانسہ ہی پلٹ گیا۔ اب وہ محض دین اسلام کے مبلغ ہی نہیں تھے بلکہ ایک سیاسی طاقت کی حیثیت بھی اختیار کر چکے تھے۔ انہوں نے ظالمانہ قوت کو مٹا کر عدل و انصاف کی سلطنت قائم کرنے کی بنیاد رکھ دی۔ اس جنگ سے مسلمانوں کے لیے کئی پہلو سے سبق اور نئی راہیں ہموار ہوئیں۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ دے کر چھوڑنے کا بھی حکم دیا۔ جو نادار تھے اور پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو فدیے کے طور پر 10 بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری دی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ اس معرکے میں 2 صحابہ کرام جنگ کے لیے آ رہے تھے تو قریش نے ان کو اس وعدے پر جانے دیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے افرادی قوت کی کمی ہونے کے باوجود انہیں جنگ میں حصہ لینے سے روک دیا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ اور اپنی بات پر قائم رہنے کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ آج اگر ہم تھوڑی دیر کو یہ سوچیں کہ اس زمانے میں 17 رمضان کو مسلمان کس قدر مشکلات کا شکار تھے، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے، نہ رہنے کو مکان، نہ زندگی گزارنے کے لیے تحفظ کا کوئی سائبہ تھا، ہر طرف دشمن ان کی طاق میں تھے، کس طرح ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ ان حالات میں انہوں نے محض اپنے جذبہ ایمانی کی بنیاد پر اتنی بڑی فوج سے یہ جنگ لڑی اور فتح حاصل کی۔ آخر ہم بھی اسی دین کے پیروکار ہیں، اسی اللہ کو ماننے والے ہیں، پھر کیوں ہم اس قدر بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اتنے بے بس اور ذلیل و خوار ہیں؟ اس بارے میں ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ محض ایک تاریخی واقعہ ہی نہیں جس میں مسلمانوں نے اپنے خون بہا کر فتح حاصل کی، بلکہ ہم سب کے لیے ایک پیغام بھی ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔